میں نے اپنی زندگی کے ہر رشتے کو پرکھا۔ میں نے اپنا وقت، جان، مال، عزت و مقام یعنی کہ خود کو ہی مٹا دیا۔ اتنا میں نے سب کو دیا، لیکن پھر بھی جو ناخوش تھے وہ ناخوش ہی رہے اور میرے ہاتھ اسی طرح خالی کے خالی رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی کو گزار رہے ہوں گے۔ جناب، یہ تھا میرا خوبصورت سا ہینڈی کیم جو آپ لوگ کو میں ویڈیو میں دکھایا۔ میری بہت ساری بہنوں کی فرمائش آئی تھی کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کون سے ہینڈی کیم سے ویڈیو شوٹ کرتی ہیں۔ تو ہینڈی کیم تو آپ نے میرا دیکھ ہی لیا ہوگا۔ تو جناب، آج کا جو ولاگ ہے وہ بہت زبردست ہونے والا ہے۔ آج کے ولاگ میں آپ لوگ کو میں یہ بتاؤں گی، پہلے تو آپ کے ساتھ میں اپنی ڈیلی روٹین شیئر کروں گی کہ کیسے میں اپنی روٹین سے وقت نکال کے اپنے گھر کی چیزوں کو آرگنائز کرتی رہتی ہوں، اور دوسرا آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ آپ کتنا ہی اپنا وقت، کتنی ہی چیزیں دے لیتے ہیں، رشتوں کو دے دیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن لاسٹ ڈے کوئی بھی آپ کی نہیں مانتا، آپ بری ہی ہیں اور بری ہی رہتی ہیں۔ تو بس آج جو ہے نا ہم اس خوبصورت سے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہماری پیاری سی ساری کی ساری بہنوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ پہلے تو میں نے دراز سنبھال لیے تھے اپنی بیٹی کی، جو میری چھوٹی بیٹی ہے اس کی عادت ہے وہ ہر چیز کو دراز سارا دن کھول کے سر پہ پنے اور پونیاں لگا لیتی ہے، تو اتنا برا دراز کا حال تھا۔ تو میں نے کہا چلیں ایک ہیک ٹرائی کرتے ہیں، خوبصورت سے گتے سے آرگنائزر بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یقین کریں بالکل فلپ آئیڈیا تھا، بالکل بیکار گیا، اور میں نے اس کو چھوڑا اور جیسے میں کرتی ہوں ویسے ہی میں نے آرگنائز کر کے قصے کو ختم کر دیا۔ تو چلیں آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دیکھیے، جیسے ہی ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ رشتوں کو نبھانے کی ڈگر میں چل پڑتی ہے۔ اگر وہ ایک سمجھدار، واقعی سمجھدار بیٹی ہوتی ہے تو وہ ہر رشتے کو نبھاتی ہے، چاہے وہ ساس کا رشتہ ہو، سسر کا رشتہ ہو، دیور ہوں، نندے ہوں، دیورانیاں ہوں، خوبصورتی سے نبھائی جا رہی ہوتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی نبھا رہی ہوں گی۔ لیکن اس سب کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ تو مخلص جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اگلا آپ کے ساتھ بالکل مخلص نہیں جا رہا ہوتا۔ آپ کو یہی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار میں ان کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کروں، میں تو اپنا وقت بھی دے رہی ہوں، جان بھی لگائی ہوئی ہے، اپنا ہر کام وقت پہ کر رہی ہوں، پھر بھی ان کے شکوے مجھ سے ختم ہی نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ میری قدر کیوں نہیں ہے؟ میرا کام کسی کو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو میری پیاری بہن، میں آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک بات کرتی ہوں، جب ہم کسی رشتے میں خود کو پورے طریقے سے لگا لیتے ہیں نا، بالکل 100% مخلصی کے ساتھ، تو یقین کریں لوگ ہمیں، ہماری ویلیو کو سمجھنا بھول جاتے ہیں، ہماری ناقدری کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود کی خود ناقدری کی ہوتی ہے۔ ہم نے نا یہ سمجھا ہی نہیں ہوتا کہ ہم بھی ایک انسان ہیں، ہمیں بھی درد ہوتا ہے، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، ہم بھی تھکتے ہیں، ہم سے بھی کام نہیں ہوتا، ہمارا دل نہیں ہے کام کرنے کا، لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہیں۔ ان سب سچویشن میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خود کو خود ہی ناقدرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ عورتوں کو آپ دیکھتے ہوں گی کہ بخار یا کھانسی بھی آ جائے نا تو بستر میں گھس کے لیٹ جاتی ہیں، اور ان کے شوہر ان کی اتنی آؤ بھگت کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اتنا زیادہ مطلب ان کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ عورتوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی جان لگا دیتی ہیں، اپنی پوری زندگی، اپنی جسم کا ایک ایک حصہ لگا لیتی ہیں، تھکا دیتی ہیں اپنے جسم کو، اور آخری میں منو مٹی طرح جا دبتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ بستر میں بھی پڑی ہو نا، ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہوتا، بلکہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو کیا ہو گیا، چڑچڑے پن کا شکار سب ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کے کاموں میں خلل آ چکا ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے انہیں اتنی یوز ٹو کر دیا ہے نا اپنے کاموں کا، کہ اب آپ کی قدر ہی ختم ہو گئی ہے، اب کاموں کی قدر ہے۔ اب اگر آپ کام کریں گی تو آپ کی قدر ہوگی، آپ کام نہیں کریں گی آپ کی قدر نہیں ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ہے پوائنٹ سمجھنے والا۔ آپ دیکھیں گی جو عورتیں، اب یہ دیکھیں میں بہت تھک چکی اسی کام سے، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں اور اب مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو میں نکل گئی ایک زبردست سی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی خوبصورت سی رائڈنگ پر، اور 1 گھنٹے میں ہم لوگ واپس بھی آ گئے تھے، جس میں کہ میں نے بہت انجوائے کیا، بہت پرسکون ہوئی، اور میں نے جو ہے نا چائے اور پراٹھا کھایا سادہ سا،
کوئی میں نے چکن ٹکی، کوئی میں نے بڑی ہوٹلوں میں جا کے ہوٹلنگ نہیں کی، لیکن خوش دلی سے کی، محبت سے کی، اپنے حالاتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کی، تو مجھے بہت خوشی ملی، بہت مزہ آیا۔ تو بات یہ کر رہی ہوں میری پیاری بہنوں کہ ہم لوگ جو ہے نا خود کو اتنا انویسٹ کر دیتے ہیں نا ایسے بندوں میں جنہیں ہماری قدر ہی نہیں ہوتی۔ میں کہتی ہوں دنیا میں کوئی کسی کی قدر نہیں کرتا، اپنی قدر، اپنی ویلیو خود بڑھانی پڑتی ہے۔ اچھا، اب پوائنٹ یہ آتا ہے کہ کیسے بڑھائیں ایسے کہ اپنے رشتوں میں ویلیوز لے کر آئیں، باؤنڈریز بنائیں۔ اپنے رشتوں کہتے ہیں نا کہ ویلیوز بنائیں، باؤنڈریز بنائیں تو ویلیو ملے گی۔ آپ نے باؤنڈریز بنانی ہے، آپ نے ایون کہ اپنے شوہر کو ہی بتایا ہونا چاہیے مجھے یہ بات پسند ہے، مجھے یہ بات نہیں پسند۔ اتنی حد ہے بات کی، مذاق کی، محبت کی، باتوں کی، تانوں کی، طنز کی، یہ حد ہے۔ اس حد سے زیادہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ میں اتنا کام کر سکتی ہوں، مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوگا۔ اگر ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ کریں، میں تو یہی کہوں گی۔ میں تو دن رات اپنے گھر کے ساتھ لگی رہتی ہوں، لیکن بات میں لوگوں سے یہ ان باتوں بہنوں کی کر رہی ہوں جن کی اپنے گھروں میں قدر ہی نہیں رہتی کام کرتے کرتے ہوئے۔ تو قدر کیسے بڑھائیں؟ تو قدر آپ نے اس طریقے سے بڑھانی ہے، آپ انہیں بتا دیں میں اتنا کام کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ مجھے نہیں ہوتا۔ جائیں اپنے کمرے میں ریسٹ کریں، آرام کریں، اپنا کھائیں پئیں، خود کو کبھی بھی اندر سے نہ جلائیں، اندر سے نہ کوڑائیں۔ یقین کریں اگلے کو فکر نہیں ہو رہی ہوتی کہ بھئی آپ کوڑ رہی ہیں یا رو رہی ہیں یا جی رہی ہیں یا مر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے انہیں بتایا ہی نہیں ہوتا کہ مجھے یہ بات بری لگتی ہے یا یہ بات بری لگتی ہے یا مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا۔ آپ پاگلوں کی طرح لگی ہوئی ہیں کہ میں سب کا دل جیت جاؤں، سب کا حاصل کر لوں گی محبت، لیکن یقین کریں کوئی کسی کا نہیں بنتا۔ میں کہتی ہوں اگر زندگی میں خوبصورت رشتے ہیں، جو مخلص ہیں، جو قدرتی مخلص ہیں نا آپ کے ساتھ، وہ صرف اور صرف آپ کے ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ سسرال والے ہیں، نہ شوہر ہے، نہ بچے ہیں۔ ماں باپ بچوں سے بے انتہا محبت کریں گے، لیکن بچے ماں باپ سے محبت تو کریں گے، لیکن جب مطلب پہ آئیں گے نا تو اپنی دکھا دیں گے کہ وہ کتنے مطلبی ہیں۔ سمجھ آئیے؟ مخلصی ڈھونڈنا چھوڑ دیں، مخلصی نہ ڈھونڈیں۔ ہم کیا کرتے ہیں نا کہ ہم پاگلوں کی طرح رشتہ کے پیچھے بھاگ رہتے ہیں، پاگلوں کی طرح۔ یار اس نے مجھے وقت نہیں کیا، اس نے مجھ سے بات نہیں کی اس انداز جس سے وہ مجھ سے بات کرتا یا کرتی تھی، اس نے مجھے وقت نہیں دیا، اس نے مجھے اہمیت نہیں دی۔ میں کہتی ہوں کہ آپ اگنور کیوں نہیں کرتی رشتوں کو؟ آپ رشتوں کو چھوڑ دیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ قدر نہ کریں یا نفرت کریں یا مطلب کوئی ایسا مظاہرہ کریں، نہیں، آپ کریں، قدر بھی کریں، محبت بھی کریں، لیکن لوگوں کو اپنی ویلیو بتائیں، اپنی قدر بتائیں۔ اور یہ تھا انجیر کا زبردست جیم جو میں بنا رہی تھی، بالکل تازے انجیر جو ہے نا ہمارے پڑوس سے توڑ کے پڑوسن نے بھیجے درخت سے، بالکل تازے، ان سے شیرہ نکل رہا تھا، تو میں نے بھی انہیں لیا، اسی ٹائم واش کیا، انہیں 2-3 ٹکڑے کیا، اس میں چینی ڈالی 1 کپ بھر کے، 1 گھٹ پانی ڈالا، ٹھاٹری ڈالی اور چڑھا دیا۔ اس کے بعد جب وہ پک جائے گا تو میں اس کے اندر کوئی بھی اسٹرابیری جیم جو ملتے ہیں بنے ہوئے، وہ میں 1 کپ اس کے اندر ½ کپ ڈال دوں گی، 1 چمچ کارن فلور کا، اور تھوڑا سا اسٹیبلائزر، تاکہ وہ لانگ لاسٹنگ رہے، 2-3 مہینے بھی فریج میں پڑا رہے تو وہ خراب نہ ہو۔ تو یہ تھی خوبصورت سے انجیر کے جیم کی ریسیپی۔ آپ اس ریسیپی سے کوئی بھی فروٹ جیم بنا سکتے ہیں، ایون وہ ایپل کا بھی ہو سکتا ہے، مینگو کا بھی ہو سکتا ہے، ہر چیز کا جو ہے نا آپ جیم گھر میں بچوں کے لیے بنائیں۔ کوشش کریں یہ باہر کے گندے جیم جو نیشنل والوں کے اور آگے پیچھے گند بلا ملتا ہے یہ اوائڈ کریں، بہت زیادہ کیمیکل ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں 10 سال ہی پڑے رہے نا فریج میں تو یہ گندے نہیں ہوتے۔ تو آپ کوشش کریں اپنے گھر میں صاف ستھرا اچھا کھانا جو ہے نا بچوں کو دیں، اپنا وقت بھی دیں، اپنی محبت بھی دیں، بچوں سے محبت کریں، اپنے شوہر کو اچھا وقت دیں، لیکن اس سب میں اپنی قدر کروانا، اپنی عزت کروانا، انہیں اپنا مقام بتانا، انہیں اپنی باؤنڈریز بتانا بالکل بھی نہ بھولیں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ بندی اس طبیعت کی ہے، اس بندی کی یہ باؤنڈریز ہیں، یہ بندی یہ والی بات برداشت نہیں کرے گی، یہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرے گی۔ بعض اوقات ہم عورتیں اتنا خود کو لگا لیتے ہیں نا کہ اگلے کو یہی نہیں پتا ہوتا، وہ 6 بندے میں 2 بندوں میں ہمیں ذلیل کر دے گا، ہمارا مذاق اڑا دے گا، ہمیں کوئی نہ کوئی بات سنا دے گا۔ ادھر آپ یہ خفا نہ ہو اس بندے سے، ادھر آپ خود پر غور کریں کہ آپ کی اس میں کیا کمی رہ گئی ہے کہ اگلے نے آپ کی 6 بندوں میں عزت نہیں کی۔ تو اس طریقے سے نا اپنی باؤنڈریز بنانا سیکھیں یار، خود کی عزت کروانا سیکھیں۔
اور لاسٹ میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی نا کہ اگر جس رشتے میں آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی عزت نہیں ہے، قدر نہیں ہے، محبت نہیں ہے، الٹا آپ کو پیچھے سے زخمی کیا جا رہا ہے، مطلب آپ کے پیچھے منافقت، آپ کے منہ پہ میٹھے ہیں اور پیچھے سے آپ کی کمر میں چھرا گھونپ رہے ہیں، آپ کی غیبتیں کرتے ہیں، آپ کے خلاف جو ہے نا وہ پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے خلاف کہتے ہیں کھڈے کھود رہے ہوتے ہیں کہ سے ہم گرائیں، تو انشاءاللہ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ مخلص ہیں، آپ نے اچھا کیا ہے تو یاد رکھیں آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، وہ اللہ آپ کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کرے گا، آپ کو کبھی بھی جو ہے نا نیچے ہونے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، میرے اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت ہے۔ پوری دنیا بھی لگ جائے نا اگر آپ کو ذلت دینے میں تو نہیں دے سکتی، اور پوری دنیا بھی آپ کو عزت دینے میں لگے تو نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ آپ کبھی بھی لوگوں کے رویوں سے خود کو ڈسٹرب نہ کریں، خود کو اداس نہ کریں، بس میرے اللہ سے امید رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، زندگی میں شکر کرتے رہنا چاہیے، یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ خود پر بس اتنی محنت کریں کہ اپنے رشتوں پر محنت کرنی شروع کر دیں، اپنے رشتوں کو پہچاننا شروع کر دیں کہ کون آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے، اور کوئی آپ سے مخلص نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کا پیچھا، اس سے پیچھے ہو جائیں، اس کے پیچھے جانا چھوڑ دیں، اپنے جو رشتہ داریوں سے لمٹ میں لے آئیں، بالکل بھی خود کو جو ہے نا دوسروں کے لیے پریشان نہ کریں، اپنے وقت کو ایسے فضول لوگوں میں ضائع نہ کریں جو آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ سے محبت نہیں کرتے، انہیں آپ کی ویلیو کا نہیں پتہ، انہیں یہ نہیں پتہ کہ آپ نے کتنی ان کے لیے جان لگائی ہے، آپ ان کے ساتھ کتنی مخلص ہیں۔ ایسے رشتوں کے پیچھے خدا را بالکل بھی نہ بھاگیں، بے وقوف نہ بنیں، سمجھدار بننے کا وقت آ چکا ہے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ اگر ویڈیو ذرا سی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور آئیے گا، مجھے بتائیے گا کہ میری کتنی باتیں جو ہے نا وہ آپ کے دل کو بھائیں اور کتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں اور آپ ان پر عمل کریں گی۔ چلے لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال، نماز قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر و شکر کریں، اور کوئی پریشانی ہے نا تو جو نماز ڈالیں اور اپنے اللہ کے آگے روئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔